تو اپنے شانوں میں طاقت بطول اگر حقوق کا غاصب ہو حاکم دورہ اگر حقوق کا غاصب ہو حاکم دورہ اگر حقوق کا غاصب ہو حاکم جتانے کی جرأت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد جتانے کی جرأت بطول سے مانگو ڈرا رہے ہو اگر مصلحت کے اندیشے کیا کہنے بابا اگر مصلحت کے اندیشے تبرہ کرنے کی ہمت بطول سے ابھی آپ علی جناب مولانا سیراب حسین اشعار سن رہے تھے. اب میں آپ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں جناب زیغم الغربی صاحب، ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ ان کو تشریف لائیں اور وظائف ادا کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة اللهم صل على محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه والهدى طمعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ناظرین سے وجود امام زمان صلی اللہ تعالی قرآن الشریف حضرات کی سلامتی قبول تعجیل آپ سب اپنی سلامتی علماء کرام عوام کی سلامتی
آپ سب اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام اللہ صلی علی محمد آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ان کے ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ نزدیک ہیں تعزیت پیش کرتا ہوں. علماء کرام سے مدد طلب کرتا ہوں. یقیناً میرے لیے بہت سخت مرحلہ ہے. علماء حضرات تشریف فرما ہیں، بالخصوص علامہ اسد صاحب قبلہ اور عمر عطا فرمائے، سایہ میرے سروں پہ قائم و دائم رکھے. قبلہ کی خدمتیں اور قبلہ کی کاوشوں سے آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں. میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. خدا ان جیسے تمام علماء کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. صلوات محمد اور ہمارے عزیزان بھی تشریف فرما. محمد کرار صاحب فی الحال میرے خیال سے چلے گئے ہوں گے، مگر سب کو سلامت رکھے. علماء کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلام. اللہ صلی علی محمد آل محمد. بغیر کسی خاص مقدمہ حضرات کے سامنے چند معمولات پیش کرنے ہیں. یقیناً قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ مفسرین قرآن جس آیت کو آیت النفر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی آیت کہ جس سے علم کا وجود ہونا ثابت ہوتا ہے. بعض افراد پر علم واجب ہے کہ وہ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹیں تاکہ وہ ہدایت کر سکیں. ایک چھوٹی سی بحث آپ حضرات کے سامنے پہ عنوان مقدمہ پیش کروں گا، پھر یقیناً قضیے کی طرف اور چند معلومات کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلوں گا. اس آیہ کریمہ میں اگر بحث کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تفقہ فی الدین واجب. زیادہ اس پہ بحث نہیں کروں گا، بس نتیجہ آپ حضرات کے سامنے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فقیہ صرف اسے نہیں کہتے جو فقہ و اصول میں مہارت حاصل کرے. صرف اسے فقیہ نہیں کہتے، بلکہ خدا بند متعال کا ارشاد گرامی ہے کہ فقیہ اسے بھی کہتے ہیں جو دین کے تمام امور پہ مسلط ہو. اب اس میں صرف فقہ و اصول نہیں ہے، بلکہ اصول اعتقاد بھی ہے، معاد ہے، امامت ہے، نبوت ہے، توحید ہے. اور یہی وجہ ہے آیت اللہ سید علی حسینی میلانی خدا انہیں حفظ رکھے، جنہوں نے بحث امامت پہ بہت کام کیا، اعتقاد پہ بہت کام کیا. یہ جو ابقات الانوار میر حامد حسین صاحب کی ہمارے درمیان زندہ و جاوید ہے، تو یقیناً خدا بند متعال نے محفوظ رکھی، لیکن ان میں ایک بہت بڑا رول آیت اللہ سید علی حسینی میلانی صاحب. اس کتاب کو 12 ایران سے چاپ کروایا اور ہم تک پہنچا. آیت اللہ سید علی حسینی میلانی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے لیے فقیہ اسے کہتے ہیں جو علم اصول و علم فقہ میں تسلط رکھتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں. اسی طرح سے اسے بھی فقیہ کہا جاتا ہے جو علم امامت میں تسلط رکھتا ہے، جو اعتقاد میں تسلط رکھتا ہے. کیونکہ خدا بند متعال نے اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو تفقہ فی الدین فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے دین میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ امامت و نبوت و معاد ساری چیزیں شامل ہیں. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فقہ کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے. اب آتے ہیں فقہ کی طرف. ظاہر سی بات ہے جب یہ تمام چیزیں فقہ میں شامل ہیں تو احقاق حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی علم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق ثابت کرنا یقیناً ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق لوگوں کے درمیان پیش کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت لوگوں کے درمیان بیان کی جائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت اور کنہ معرفت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا. کسی کے بس میں نہیں کہ وہ جناب سیدہ کی کنہ معرفت حاصل کر سکتا. خدا بند متعال نے قرآن مجید میں کھلا کھلا اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम दर्क नहीं कर सकते लैलतुल क़द्र है क्या। और जाहिर सी बात है माशाअल्लाह से उलमा हज़रात तशरीफ फरमा, छठे इमाम खूबसूरत अल्फाज में फरमाते तुम्हें पता है, फरमाते तुम्हें पता है ये लैलतुल क़द्र कौन है। ये जो लैला है ये हमारी जद्दा की ज़ात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये लैला हमारी जद्दा सैयदा है। ये क़द्र खुदावंद मुतआल है जिसने जनाब सैयदा की मारिफत हासिल कर ली, गोया उसने लैलतुल क़द्र को पहचान लिया। अब जिस तरह लैलतुल क़द्र का पहचानना मुहाल है, ठीक उसी तरह जनाब सैयदा की मारिफत हर कस और नाकस में नहीं आ सकती। वाह वाह वाह, बेशक। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जनाब सैयदा की मारिफत बिल्कुल रखते ही नहीं, अगर मारिफत हासिल की जा सकती है, लेकिन उसका तरीका है। तरीका ये है कि उनसे मारिफत हासिल करें जिन्होंने अपनी जद्दा को पहचाना हो। वाह 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 वाह। सैयदा को पहचाना जा सकता है, लेकिन किससे पहचान सकते हैं? अहले बैत अतहार से। अब जिन्होंने जनाब सैयदा की ज़ात को पहचाना तो उन्होंने बात वाज़ेह करते हुए ये अल्फाज इरशाद फरमाए, तुम्हें पता है जनाब सैयदा का नाम फातिमा क्यों है? सुम्मियत फातिमा फातिमा लिअन्न अल-खल्क़ फुतिमू अन कुल्लि मअरिफतिहा। तुम्हें पता है जनाब सैयदा का नाम फातिमा क्यों है? क्योंकि मखलूक़ात हकीकी मारिफत से रुकी हुई है, यानी मखलूक़ात जनाब सैयदा की हकीकी मारिफत हासिल नहीं कर सकती। मैं इंशाअल्लाह मारिफत सैयदा के हवाले से चंद जुमलात आखिर में अर्ज़ करूँगा, बस एक फ़िक़ही मसला आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इब्तिदा में बयान कर दिया था कि अहक़ाक़ हक़्क़ फ़ातिमा फ़िक़ही मसला है, फ़िक़ही मसला है। जिस तरह से हम फ़िक़्ह में इस्तिदलाल करते हैं, वैसे ही हम अहक़ाक़ हक़्क़ फ़ातिमा में इस्तिदलाल करेंगे। क्या सा इस्तिदलाल? फ़िक़ही। माशाअल्लाह से सहीह बुखारी हम सब जानते, अहले सुन्नत बरादरान अमल करते, उनके नज़दीक सबसे मुअतबर कुरान के बाद सहीह बुखारी है। जुमला सहीह बुखारी में मौजूद है और मशहूर और मारूफ और मुअतबर रिवायत है, सहीह सनद मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फ़ातिमतु बक़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। बस थोड़ी सी तवज्जुहात का ताल्लुक। फातिमा मेरा पारे तन है, मेरा गोशा है, मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। एक हदीस सहीह बुखारी में मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस मैं इस्तिदलाल फ़िक़ही आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। ये हदीस माशाअल्लाह से आप हज़रात ने सुन ली, कहाँ मौजूद है? सहीह बुखारी में। अब अहले सुन्नत की दूसरी किताबों में जाएं तो एक रिवायत और आपको मिलेगी। इन्नल्लाह यर्दा लिरज़ाकी व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। रसूल गिरामी ने फरमाया, ऐ फातिमा, खुदा आपकी रज़ा पे राज़ी है, आपके ग़ज़ब में ग़ज़बनाक है। ये दो हदीसें क्योंकि उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, यकीनन बेउन्वान इस्लाह आप हज़रात के सामने बयान करें। दो हदीसें, पहला फ़ातिमतु बक़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को परेशान किया गोया उसने मुझे परेशान किया, गोया उसने खुदा को परेशान किया। एक हदीस जो सहीह बुखारी में मौजूद है। दूसरी हदीस फातिमा की रज़ा अल्लाह की रज़ा, फातिमा का ग़ज़ब अल्लाह का ग़ज़ब। यानी जिससे फातिमा राज़ी हो जाए उससे खुदा राज़ी, जिससे फातिमा नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज। बस तवज्जुहात का तालिब। अब आइए इसी
سنی ہوں گی. خدا کی رضا کے حوالے سے بس ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ انسانیت کا تکامل خدا کی رضا کی، خدا کی رضا میں ہے انسانیت کا تکامل. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، مثال کے طور پہ ہم ابھی مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس کے بعد جب کوئی آیا آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، تو ہم صرف یہی جملہ کہتے ہیں کہ بس خدا قبول کر لے، خدا راضی ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائے. اور اسی طرح سے اگر بانیان سے کوئی کہے کہ آپ کی مجلس بہت اچھی ہوئی اور بہت سارے علماء تشریف لائے، تو بانی بھی یہی کہے گا کہ بس اللہ راضی ہو جائے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے سارے امور فقط و فقط اس لیے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے. مسئلہ سمجھ رہے نا؟ اچھا اور واضح کرتا چلو. جناب موسیٰ سے خداوند متعال نے عرض کیا، جناب موسیٰ نے خدا سے فرمایا پروردگارا کیا تیرے نزدیک کوئی ایسا بندہ ہے جسے تم مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو، چاہتا ہو، محبت کرتا ہو؟ خدا نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے جس سے میں بہت شدید عشق فرماتا ہوں. اب جناب موسیٰ نے پیدا ہوا وہ بندہ ہے کون جس سے خدا اتنا پیار کرتا ہے؟ کہ ہاں ایک بندہ ہے. جناب موسیٰ نے خدا متعال کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اس بندے سے ہمیں بھی ملوا دیجیے. جبرائیل آئے، جبرائیل نے فرمایا چلو ہم آپ کو ملواتے ہیں. چلنے لگے، دریا پار کی، ایک صحرا آیا. صحرا میں جب جناب موسیٰ پہنچے تو وہاں ایک بندہ خدا نظر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور دنیا کی ساری بیماریاں اس کے اندر ہیں. برس کی بیماری، ذہنی بیماری، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، لنگڑا ہے، اور جتنی بھی بیماری تھی وہ ساری اس بندے خدا کے اندر ہے. نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ کچھ پینے کے لیے، بس صحرا میں بیٹھا ہے. اب جناب موسیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا تو جناب موسیٰ نے تصور کیا یہ کیا ہوگا. جب جناب جبرائیل سے عرض کیا کہ کہاں ہے وہ بندہ، جب بھی جناب جبرائیل نے فرمایا وہ بندہ کہ جس سے ملاقات کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ یہی بندہ ہے. اب جناب موسیٰ کشمکش کہ یہ بندہ جس سے خدا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہ اس بندے میں ایسی خاص صفت کیا ہے؟ میں رضا الہی سمجھا رہا ہوں کہ اس بندے میں خاص صفت کیا ہے. جناب جبرائیل نے فرمایا تھوڑی دیر رکیے، صبر کیجئے، خود ہی ملاحظہ فرمائیے. دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے خدا کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جس کے پاس آلریڈی اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں، جو اتنا زیادہ پریشان ہو، اس کی آنکھ بھی چلی جائے تو جانے کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی. اب جیسے ہی اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوئی، اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں فرمایا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر، کم سے کم میری نفس تو باقی ہے. خدایا تیرا شکر، کم سے کم میری سانس تو چل رہی ہے. اب جناب موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اتنا زیادہ صبر، رضا الہی پہ اتنا راضی. جناب موسیٰ اس کے پاس گئے کہ آپ مجھ سے تمہاری یہ حالت برداشت نہیں ہوتی، کہو تو ہم تمہارے لیے دعا کریں اور تمہاری آنکھیں پلٹا دیں. عجب نہیں، اس بندے خدا نے جواب دیا کہ موسیٰ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، میں خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن یقیناً خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے خدا نے میری دونوں آنکھیں چھینی. مصلحت خدا کی قضا پہ راضی ہوں، خدا کی قضا پہ راضی ہوں. تو خلاصہ یہ میں کیا سمجھا رہا تھا، رضا الہی، انسانیت کا تکامل خدا کی رضا کے لیے. اور یہی وجہ ہے، میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں احقاق حق فاطمہ کا، غور فرمائیے گا. یہی وجہ ہے اگر آپ کربلا میں جائیں، امام حسین کی سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا ہے؟ امام حسین کا سب سے بڑا راز کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنی مرضی امام حسین کے حوالے کی. اور یہ جو فضیلتیں دیکھتی امام حسین جس کو چاہیں جنت میں لے کے چلے جائیں، اور امام حسین کو جو ایک قطرہ آنسو بہائے اس کے لیے جنتیں، اور جو امام حسین کے لیے ایک قطرہ آنسو بہائے تو خدا اس کے تمام گناہ محو کر دیتا ہے. اس طرح کی احادیث جب سنیے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے، اور نہ کیجئے کہ بلا مولانا صاحب آئے
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक छोटी सी मिसाल देता चला, हमारे उस्ताद मुहतरम बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला युआमिल मअ क़दियतिल हुसैन मुआमिला इस्तिथनाइया, कि खुदावंद मुतआल रोज़े महशर ये जो इमाम हुसैन का किस्सा है ना, जिसमें मातम है, मजलिस है, नौखानी है, सीना ज़नी है, गिरिया है, लबन ज़नी है, ये जो इमाम हुसैन का क़दिया है ना, इस क़दिये में, इस किस्से में खुदा एक जुदा डील करेगा, जुदा मुआमिला करेगा। जुदा मुआमिला मुमकिन है बात हमारे बच्चों के समझ में ना आए कि ये जुदा मुआमिला क्या है। ऑलरेडी खुदा जुदा मुआमिला कर चुका है इमाम हुसैन के किस्से में। बस थोड़ा सा तवज्जो करें, इंशाअल्लाह समझ जाएंगे क्या जुदा मुआमिला। अमीरुल मोमिनीन मुहतरम है या नहीं मुहतरम? अहले बैत की तमाम शख्सियात मुहतरम है या नहीं मुहतरम? खूब अमीरुल मोमिनीन की कब्र भी मुहतरम है, हम जाते हैं तो कब्र को चूमते मुहतरम। लेकिन सवाल आप हज़रात की खिदमत में है, क्या अमीरुल मोमिनीन की कब्र की मिट्टी शफा की गरज से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पहुंच रहे हैं आप हज़रात? क्या शफा की गरज से खा सकते? नहीं, फिक्ही मसला हराम, कोई भी मिट्टी आप नहीं खा सकते। लेकिन जब किस्सा इमाम हुसैन का आता है तो खुदा कहता है हमने इजाजत दी है, तुम शफा की गरज से खा सकते हो। वाह 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 वाह। ये जुदा मुआमिला है इमाम हुसैन के किस्से के साथ, अलग मुआमिला, अलग मुआमिला। जुदा मुआमिला है जो इमाम हुसैन के किस्से के साथ खुदा फरमाएगा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के पास जो कुछ था इमाम हुसैन ने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। खुदावंद मुतआल ने अपनी मर्जी से इमाम हुसैन को नवाजा। वाह 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 वाह। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह इंसानियत का तकामुल रज़ा इलाही है। अगर जानना चाहते हैं कि कौन इंसान कितना बुलंद वाला है तो जाएं देखें उसके अंदर सब्र का मादा कितना है, उसके अंदर हिल्म कितना है, वो कितना खुदा की रज़ा पे राज़ी है, वो कितना खुदा की रज़ा पे राज़ी है। इससे आप इंसान की हकीकत पहचान सकते हैं। कुरान मजीद में जाएं, एक मकाम है कि जिसका हर काम खुदा की रज़ा के लिए हो और ग़ज़ब खुदा के ग़ज़ब के लिए हो। वो ज़ात हमें एक ही मिलती है कि जिसके बारे में खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में मोहर लगा दी और फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और इस ज़ात और इस कैफियत को उलमा व फुक़हा ने इस्मत कुबरा खातमी से मुलाक़ब किया है कि ये इस्मत कुबरा है और हर किसी के लिए नहीं बल्कि खातमी है, यानी ये पैगंबर आदम की इस्मत है। बस जुमला बता कर पहुंचाता चलूं, जो पैगंबर अकरम की इस्मत है ये गैर अज़ इस्मत नूह, मूसा, ईसा, इब्राहीम, यूनुस, याकूब उनकी इस्मत अलग है। ये इस्मत खातिमी के जिसका जिक्र खुदा ने किया ये इस्मत अलग है, जुदा है। यानी यरदा लिरब्ब व यग़ज़िबु लिग़ज़बिर रब्ब कि जिसका हर काम खुदा की रज़ा के लिए हो और ग़ज़ब खुदा के ग़ज़ब के लिए हो। ये करना ज़ात खातिमी है। अच्छा, जनाब यूनुस का किस्सा देखें, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन। जनाब यूनुस अपनी कौम से परेशान हो गए, जब बहुत सताया तो गुस्से में ग़ैज़ व ग़ज़ब में अपनी कौम से चले गए। अल्लाह इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जनाब यूनुस के जुमलात हैं। इसी तरह से जनाब यूसुफ का किस्सा देखें, लौला अन रआ बुरहान रब्बिह, अगर खुदा की तरफ से हिदायत ना होती तो ऐसा का वैसा हो जाता।
پھر اسی طرح سے جناب یوسف نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس جانا اور ہماری سفارش کرنا۔ جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یوسف تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں کس نے کھلایا؟ تمہیں کس نے پھلایا؟ تمہیں کس نے پروان چڑھایا؟ تمہیں کنویں سے کس نے نکالا؟ جناب یوسف فوراً متوجہ ہوئے خدا کی بارگاہ میں گری اوزاری کی، یہ کس کی عصمت ہے؟ جناب یوسف کی عصمت ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ دو عصمتوں سے آپ متوجہ ہو گئے، ایک عصمت خاتمی ہے اور دوسری عصمت انبیاء ہے۔ عصمت خاتمی کیسی کہ جس کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا، جس نے رضائے الہی کو اتنا خرید لیا ہے، جو رضائے الہی میں اتنا محو ہو گیا ہے کہ اب اس کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یہ عصمت خاتمی ہے اور یہ عصمت فقط و فقط رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ عصمت کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یرضی لرضا الرب، کہ یہ راضی ہیں خدا کی رضا میں۔ عصمت خاتمی کون سی عصمت ہے؟ عصمت کبریٰ کون سی عصمت ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کے غضب پہ غضبناک ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عصمت کبریٰ یا عصمت خاتمی۔ لیکن انسان جب اس سے بلند والا ہوتا ہے، جب خدا اس سے بڑا کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے ان اللہ یرضی لرضاک، خدا آپ کی رضا پہ راضی ہے، آپ کے غضب میں غضبناک ہے۔ اس طرف تاثیر رضا و غضب خدا کی طرف سے تھی، اس طرف تاثیر فاطمہ زہرا کی طرف سے ہے۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ یہاں مسئلہ الٹا ہے، عظمت ہے جناب سیدہ کی، مع الاسف الشدید ہم جناب سیدہ کی عظمتوں سے غافل ہیں، ہمیں کن معرفت کا اندازہ نہیں جناب سیدہ کیا عظیم شخصیت ہے۔ یہاں تک آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا، اب چلتے ہیں احقاق حق فاطمہ کی طرف۔ نتیجہ آپ حضرات کے حوالے، رضا کی بحث ختم ہو گئی، اب غضب کی بحث پہ آتے ہیں۔ یہاں فقہی مسئلہ ہے یقیناً، جو روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں وہ روایات مکتبہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، مشہور معروف ہے، بی بی عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار میں تشریف لائیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، حق کا مطالبہ کیا۔ سامنے جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا حق دینے سے انکار کیا اور رسول اللہ کی کچھ ایسی احادیث سنائی کہ جن کی نسبت یا جن کا تعلق رسول کی طرف نہیں تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی بحث کی جائے گی۔ فی الحال لفظ موجود ہے صحیح بخاری میں فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، لفظ ہے کہ جناب فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول پہ غضبناک ہوئی۔ یہ روایت ہے اور اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی بالکل نہ گھبرائیں، یقیناً یہ احکام حق فاطمہ، یہ احکام حق فاطمہ ہے، نہ میں اپنی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں اور نہ اپنے استدلالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بلکہ میں مخاطب ہوں فی الحال ایک اہل سنت فقیہ سے، ایک اہل سنت فقیہ سے جو ہمارے بھائی برادر محترم سے مخاطب ہوں اور ان کے خدمت میں ایک استدلال پیش کروں گا اور ان سے کہوں گا نتیجہ آپ خود نکالیں۔ روایت آپ نے سنی، کس سے روایت ہے؟ بی بی عائشہ سے، جنہوں نے فرمایا کہ جناب سیدہ ناراض ہوئی ایک صاحب سے، جو لفظ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ خوب، ہم اب ایک صغرا بنائیں گے، کبرا بنائیں گے، پھر ہمارے اس قضیہ قیاس کی صغرا کیا ہے؟
जनाब सिद्दीक़ा किसी से नाराज हुई, यानी खलीफा अव्वल से जनाब सिद्दीक़ा नाराज हो गई। ये हमारी सुग़रा। अब आइए कुबरा की तरफ। समझ में ये आता है कि सुग़रा सुन्नत है, सुग़रा हमारी सुन्नत है। फ़ातिमा तो बज़अतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर है। जिसने फ़ातिमा को नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। ये तो साबित हो गया कि किसी ने फ़ातिमा को नाराज किया। अब इसी का नतीजा हो गया सुग़रा, यानी किसी ने फ़ातिमा को नाराज किया। ये कुबरा सुग़रा हमारी क्या हो गई? सुन्नत, हदीस नबवी, फ़ातिमा तो बज़अतुन मिन्नी। अब आइए कुबरा या क़यास की तरफ। हमारे इस क़यास की कुबरा क्या है? कुरान मजीद की आयत। कुरान में खुदावंद मुतआल फरमा रहा है वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, और जिस पे हमारा गज़ब तारी हो जाए वो गुमराह है। तीसरा रास्ता ये है कि सुन्नत के भी दामन को थाम ले और कुरान के भी दामन को थाम ले और बेवकूफ की बातों को बेवकूफाना बातें इसका कोई नतीजा नहीं है, ऐसे ही वैसे आके फिर इसके बारे में खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में सीधा सीधा कह दिया कि भाई गधों का कोई मेयार तो होता नहीं है, कोई मेयार तो होता नहीं। मेयार इंसान आकिल का होता है। अगर आप इंसान आकिल हैं तो अपना एक मेयार रखे, अपनी एक मीज़ान रखे, उस मीज़ान पे तमाम चीजों को तौले। दीन बगैर किसी मेयार मीज़ान नहीं चलता। दीन की एक मीज़ान है, एक मेयार है, और उस मीज़ान का नाम है अली इब्न अबी तालिब की ज़ात।
جس کے پاس کتا ہے وہ کہیں گے بھائی آپ جنتی ہو، آپ جانب نہیں آگا جان۔ امیر المؤمنین کے پاس میزان نہیں ہے، امیر المؤمنین کے پاس میزان پہ تسلط و احاطہ نہیں ہے، بلکہ خود علی کی ذات میزان ہے، یعنی علی کے ذریعے لوگوں کو تولے کیسے تولے۔ اب دیکھیں جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت ہے گویا وہ علی والا ہے، اور جس کے دل میں علی کے لیے محبت و ولایت نہیں ہے جہنم کی مہر اس کے سینے پہ لگی ہوئی ہے۔ علی کی ذات، اور یہ خام خیالی کسی خطیب کی خطابت و واقعی نہیں ہے، خام خیالی قصات و واقعات نہیں، تاریخ میں جائیں آپ انس وغیرہ کے قصات سنے ہوں گے۔ انس کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب زیادہ مزدحم ہو جاتے تھے، کشمکش میں پڑ جاتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، ہم کشمکش میں پڑے بھائی کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، تو ہم کاندھوں پہ بٹھا لیتے تھے اپنے سارے بچوں کو، اور علی گزرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ کون ہے۔ اگر میرا بچہ کہتا تھا کہ یہ علی ہے اور ان سے میری محبت ہے تو میں کہتا تھا تم رک جاؤ، اگر کوئی کہتا تھا میں نہیں جانتا یہ ہے، ایک سال پڑے محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد زمانے کی سلامتی کے لیے سلام اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد یا علی۔ خود علی کی ذات میزان خلاصہ بار طرح سے کہاں چلی گئی احقاق حق فاطمہ زہرا۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم جو ہم سے ہو سکے ہم اپنی توانائی کے مطابق اگر ہم زبان کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچائیں، اگر خطابت کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو خطابت کے ذریعے پہنچائیں، شاعری کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں تو شاعری کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے کلام کے ذریعے سے پہنچائیں۔ اور خداوند متعال نے جن افراد کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنی رقم اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق لوگوں کو، جس طرح اسلام میں کلام کی ضرورت ہے، منطق کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، ہدایات کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام کو آپ کی مال و دولت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے جناب سیدہ کا حق زندہ کریں، خلاصے کلام جس سے جو ہو سکے، جس سے جو ہو سکے وہ کریں جناب سیدہ کی راہ میں، جناب سیدہ کا حق اور خدا کا شکر ادا کریں جس دور میں جس زمانے میں ہم ہیں فی الحال، جس دور میں ہم ہیں، یہ خداوند متعال کا خاص کرم اور خاص نعمت ہے کہ آج ہم منبروں پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کے حق کا دفاع کریں۔ بہت بڑا جملہ میں نے ادا کیا، بہت بڑا جملہ۔ پہلا میں نے وہ دور دیکھے تو نہیں یہ پڑھے ہیں جہاں گھروں سے اگر سیدہ کے نام کی آواز آتی تھی تو ان گھروں پہ حملے کر دیے جاتے تھے۔ بنو عباس کا دور دیکھیں، بنو امیہ کا دور دیکھیں، بنو امیہ کے دور تک یہ جو فاطمیہ میں تھوڑا بہت اگر اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں یا تھوڑے بہت لوگ مشکوک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد فوراً بنو امیہ کا ایک عظیم تسلط اسلام پہ ہوا۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول کے نواسے کو، وہ رسول کے نواسہ جو رسول کی پشت پہ سوار ہو کر شہید کر دیا گیا۔ روب تھا، دبدبا تھا ان کا۔ اب اس روب و دبدبے میں کیا کسی میں جرأت تھی جو جناب سیدہ کے قاتل کا نام لیتا؟ کیا کسی میں جرأت تھی جو جناب سیدہ کے حق کی دفاع کرتا؟ بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے علماء فضلاء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بارہا آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی میلانی اور آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی اور اسی طرح سے صافی گلبیانی صاحب اور خامنائی صاحب اور اسی طریقے سے بہت سارے مراجع کرام کہ جنہوں نے ایام اعزاد فاطمیہ کو زندہ کیا۔ ایام اعزاد فاطمیہ یقیناً ایام اعزاد فاطمیہ کو ہماری کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے کہ ہم زندہ کریں، ہماری
کوئی حیثیت و اوقات نہیں، لیکن خداوند متعال نے یقیناً اگر آپ کو وسیلہ بنایا تو آپ کی توفیقات میں ضرور کچھ خاص تھا جو خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا۔ ایام عزائے فاطمیہ یہ بھی نہ سوچے کہ ابھی 100 سال یا 50 سال سے ایام عزائے فاطمیہ عروج پر لیا بنا، امام جعفر صادق کے زمانے میں عزائے فاطمیہ عروج پہ تھی، عزائے فاطمیہ، اور یہی وجہ ہے ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائے، حدیث ہے چھٹے امام سے بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، روایت کے کچھ جملے اس طرح سے ما یوم کا یوم محنتنا بکربلا، تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سے کربلا کا دن ہم پہ گزرا ایسا کوئی دن نہیں ہے، لا یوم کا یوم محنتنا بکربلا، جس طرح سے کربلا کا دن گزرا ایسا کوئی دن نہیں ہے، لیکن نہ بھولیے احراق الباب على علی وفاطمہ وفضہ وزینب وام کلثوم وقتل المحسن بالرفسہ یا بالرفسہ اشد وادھا، بے شک کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن ایک دن میں ہمارے سب کو شہید کر دیا، لیکن نہ بھولیے علی و فاطمہ، حسن و حسین و فضہ و زینب سلام اللہ علیہم اجمعین پہ دروازہ جلانا، ان پہ دروازہ گرانا اشد تلخ تر ہے، شدید تر ہے کربلا سے شدید تر ہے، دروازہ جلایا جانا کربلا سے شدید تر ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کی نعمات سے ہم بے خبر ہیں، ایک ہفتہ اور بیان کرتا چلوں تاکہ ہمارے جوان ایام عزائے فاطمیہ کی حقیقت سے آشنا ہو سکے۔ یقیناً جناب سیدہ کی ذات سے آشنائی محال ہے، مشکل ہے، لیکن ان ایام سے واقعیت حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب سیدہ کی شہادت کی تاثیر آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بندے حقیق یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اگر آج ہم ممبروں سے علی علی کر دیں، اگر ممبروں سے مذہب جعفریہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر ہم ممبروں سے عدالت علوی بیان کر رہے ہیں تو یہ جناب سیدہ کی شہادت کی دین، جو افراد میرا جملہ سمجھ گئے نہیں سمجھا، جناب سیدہ کی شہادت کی دین ہے۔ اگر جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی، جناب سیدہ اگر میراث کے مسئلے پر اختلاف نہ کرتی، احتجاج نہ کرتی، تو یہ جو فکر علی آج ہمارے درمیان ہے، یہ فکر علی وہی محدود رہ جاتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فکر علی ہم تک نہیں پہنچی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا رسول کے بعد دو مکتب فکر تھے، ایک مکتب فکر خلفاء کے ہاتھوں میں تھا اور دوسرا مکتب فکر کہ جس کے بانی علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ جناب سیدہ کی شہادت نے اجاگر کیا۔ بعض افراد میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تک نہ پہنچتا کہ بہرحال دو فکریں تھی، جی اگر ممکن تھا، اس کی اصل وجہ ہے ان کا دباؤ، ان کا دبدبا اتنا زیادہ تھا کہ کسی میں جرأت نہ تھی جو ان کے خلاف آواز بلند کرتا، کسی میں جرأت نہ تھی۔ بہت سارے بساط ہوئے، جناب ام سلمہ کا 1 سال سے زیادہ شہریہ بند کر دیا گیا، وظیفہ بند کر دیا گیا۔ مجھے تاریخ کا کوئی ورق دکھائیں کہ جہاں لکھا ہو کہ فلاں صاحب نے انگلی اٹھائی اور کہا ہو کہ بھائی یہ تو رسول کی زوجہ ہیں، آپ ان کا شہریہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ ایک صاحب کو شام میں لے جا کے خالد بن ولید نے مار دیا، انہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، جب دوبارہ واپس آئے تو بات چلی کہ فلاں صاحب کو کسی نے مار دیا، فلاں صاحب کو کسی نے مار دیا۔ خالد بن ولید کھڑے ہوئے کہ بیوقوف، کس نے کہا کسی نے مار دیا؟ جنات مار رہے کہ جنات مار رہے، چلو بھائی جنات مار رہے، جنات مار رہے، جنات مار رہے۔
یہ دبدبا تھا ان کا، روب تھا، اور یہی وجہ ہے ساتھ علی نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم، اگر میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان کے خلاف قیام کرتا، ان سے لڑتا، اپنا حق چھینتا۔ ایسے نہیں جناب امیر کائنات نے خطبہ شخصیہ پڑھی ہے، خطبہ شخصیہ کے جملات دیکھیں، صبرت وفی الحلق قضا، یہ جملات ہیں کہ میں نے صبر کیا اس حال میں کہ میرے گلے میں خار ہے، میرے آنکھوں میں خار ہے اور میرے گلے میں ہڈی، اس حال میں نے صبر کیا۔ یہ خار و ہڈی کیسی ہے؟ کسی کی آنکھ میں کانٹا چھپ جائے، مولا بتانا چاہے کہ میرا صبر کس حد تک تھا۔ میں دیکھ رہا تھا میرے منصب میں کوئی خیر بیٹھا ہوا ہے، صبر کر۔ خلاصہ کلام جناب سیدہ کی شہادت کی عظمت میں نے جیسا کہ بیان کیا، جناب سیدہ کی شہادت در حقیقت مومن و منافق کے درمیان حد فاصل ہے، حد فاصل، مومن و منافق کی تشخیص کرتی ہے۔ جناب سیدہ کے ساتھ وہ مومن، جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ منافق۔ جناب سیدہ کی شہادت نے ثابت کر دیا، جناب سیدہ کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ لگائی، جس سے جناب امیر کائنات کا حق ظاہر ہوا۔ بلا خطبہ فدق دیکھیں، خطبہ فدق میں جناب سیدہ کا دل صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ فدق چھین لیا گیا، میرے بابا کی میراث چھین لی گئی، بس ایک دو جملے موجود ہے بس، اعوذ بمن تراد ابی وانتم بمرح منی ومصنع ومرتضی، یہ جملہ موجود ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میرے بابا کی میراث چھین جاتی رہی ہے اور تم لوگ کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے، ایک جملہ۔ لیکن خطبہ فدق کو اگر آپ پڑھیں تو آپ خود ملاحظہ کریں گے جناب سیدہ نے یہ طولانی خطبہ آخر دیا کس وجہ سے اور کس موضوع پر، تو آپ جائیں دیکھیں کس طرح سے جناب سیدہ کا ہدف و مقصد صرف و صرف احقاق حق علی ابن ابی طالب تھا، جنہوں نے خطبہ فدق اور اسی طرح انصار و مہاجرین کے دروازے پہ جا جا کے صرف ایک جملہ، کیا تم خبیر میں تھے، کیا تم نے دیکھا، میرے بابا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی زندہ باد زندہ باد۔ جناب سیدہ نے علی کے حق کو زندہ کیا۔ یہ جو بحث امامت کی جو راہ امامت آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، ہمارا آخری امام پردہ خیر، اس آخری امام تک کا یہ پورا سلسلہ ہم سے قربانیاں طلب کرتا ہے۔ راہ امامت و ولایت میں قربانی، اور اس کی شاہدہ اور گواہ اور نمونہ عمل کے طور پہ جناب سیدہ نے جو کارنامہ انجام دیا، یقیناً راہ ولایت راہ علی کی پہلی ہے، جنہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے علی کے ہدف کو محفوظ کیا، جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے، جنہوں نے ظلم و ستم سہے صرف اس لیے تاکہ علی محفوظ رہے۔ میں نے کہا علی جان، لوگ آپ کو لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، لوگ آپ کو لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، مولا لوگوں نے آپ کا حق چھین لیا، مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عجب کی تاریخ نے جواب دیا، علی قرآن کی جمعوری میں مصروف ہے، علی قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ قرآن تو جمع فرما رہے لیکن سورہ کوثر اسی کوچے میں زخم پڑی۔ علی جان سورہ کوثر اس کوچے میں اس گلی میں زخمی پڑی ہے، سورہ کوثر کو سنبھالے۔ بس چند جملے جناب سیدہ کی مقبولیت کے چند جملے، روایتوں کے جملے، شہادتیں آپ نے بارہا سنی، روایتوں کے جملے ہیں۔ جناب سیدہ دربار میں گئی، جناب سیدہ کو یہ معلوم ہے
किसी में मजाल जो मेरी बात टाल दे। जनाब सैयदा आज़िम सफर हुई, दरबार में पहुंची, रिवायतों के जुमले हैं, जनाब सैयदा ने अपने हक का मुतालबा किया। जालिम जाबिर बागियान मदीना ने हक ज़हरा से इनकार किया। बस जुमला देखिए, तारीख का सबसे सख्त जुमला जो जनाब सैयदा से कहा गया। जनाब सैयदा से अजब नहीं, वो जालिम